بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 162 کو پڑھیں گے، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ذبح کے لیے شرائط، یہ ہمارے گزشتہ سبق کا حصہ دوم ہے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کو مکمل کرتے ہیں۔ وَيَثْبِتُ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو یاد بھی رکھتا ہو، خصوصاً اس میں یثبتو کے ذیل میں کہ جو طریقۂ ذبح ہے، جن 4 رگوں کو کاٹنا ہے، اس کے متعلق اس کو اچھی طرح اطمینان ہو اور اچھی طریقے سے وہ ان کو کاٹ سکتا ہو۔ تو اب جب ان 3 باتوں کا کوئی بھی شخص خیال کرے گا تو ان کا خیال کرنے سے اب وہ جانور حلال ہوگا، اس کا ذبح درست ہوگا۔ اب اس کے اندر پھر عموم ہے کہ یہ تینوں کام کرنے والا کوئی بھی ہو، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا، اگرچہ وہ بچہ ہو یعنی نابالغ ہو لیکن ہو سمجھدار، کر سکتا ہو، او مجنوناً، اس پر جنون طاری ہو، یعنی ایسا ہو جس پر کبھی کبھی اس قسم کے دورے آ جاتے ہیں کہ اس کی عقل اچھی طرح کام نہیں کرتی، ورنہ جو بالکلیہ ہی مجنون ہوتے ہیں، بے شعور ہوتے ہیں، جو مسلسل ہی اپنے عقل و شعور سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ان تینوں چیزوں کا سمجھانا یا ان کو ذہن نشین کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تو بظاہر یہاں مجنون سے مراد وہ شخص ہے جس پر کسی وقت جنون کے اثرات آ جاتے ہوں، تو ان اثرات میں اگر وہ ذبح کر ڈالے لیکن ان 3 باتوں کا خیال کرے تو اس کا ذبیحہ درست ہوگا۔ او امراتن، یا ذبح کرنے والی کوئی عورت ہو تو عورت کا ذبح وہ بھی درست ہے۔ اب بچہ اور مجنون، ان کے بارے میں ایک مسئلہ یہاں پہ اور ہم ذہن میں رکھیں کہ بچہ اور مجنون اگر کوئی عقد کرتے ہیں، کوئی خرید و فروخت کرتے ہیں، تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر درست نہیں ہوتا، لیکن ان دونوں کا ذبیحہ بہرحال وہ حلال ہوتا ہے اور وہ جانور اس کا استعمال کرنا درست ہوتا ہے، اس کے گوشت کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نادان بچہ اور مجنون ہو کہ ذبح کرنے کی جو رگیں ہیں اس سے متعلق اس کو کوئی سمجھ بوجھ حاصل نہ ہو، ان رگوں کو نہ جانتے ہوں، یا بسم اللہ کے بارے میں ان کو کوئی آگاہی حاصل نہیں ہے، تو اگر ایسا بچہ یا ایسا مجنون اگر ذبح کریں گے تو یہ جانور ان کے ذبح سے حلال نہیں ہوگا۔ اما اذا کان لا یثبت، بہرحال جب وہ اس کو اچھی طرح نہ کر سکتے ہوں، ولا یعقل التسمیۃ، اور نہ ہی وہ بسم اللہ کو سمجھتے ہوں، تو اس صورت میں ذبیحہ حلال نہیں ہوگا۔ لأن التسمیۃ علی الذبیحۃ شرط بالنص، اس لیے کہ ذبیحہ پر بسم اللہ پڑھنا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ کا پڑھنا، یہ نص کی روح سے شرط قرار دیا گیا ہے۔ تو اب یہ تسمیہ جس کو شرط قرار دیا جا رہا ہے، تو اب اس شرط کو پورا کرنے کے لیے قصد ارادہ چاہیے، یعنی وہ یہ کام ارادے سے کرے گا، ذبح کے وقت میں بالارادہ وہ بسم اللہ پڑھے۔ اب ارادہ کیسے صحیح ہوتا ہے؟ وصحۃ القصد بما ذکرنا، اور ارادے کی صحت ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جن کو ہم نے ذکر کیا۔ اب ارادہ تبھی صحیح ہوگا کہ جب وہ بسم اللہ کو بھی سمجھتا ہو اور ذبح کے طریقے کو بھی سمجھتا ہو، تو ان چیزوں کے ساتھ اس کا ارادہ صحیح ہوگا۔ والاقلف والمختون سواء، یہاں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا ہے، بخاری شریف میں وہ روایت موجود ہے، جس میں ان کی ایک باندی نے بکری کو ذبح کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کی ذبح کی ہوئی بکری کے گوشت کو کھانے کی اجازت عنایت فرمائی۔ تو
تو یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5504 ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ ان کی ایک روایت مصنف عبد الرزاق میں موجود ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ ایک بچی نے ذبح کیا، یعنی نابالغ بچی نے ذبح کیا ہو تو بھی جائز ہے، لیکن وہ بسم اللہ کو پڑھنا اور ذبح کے طریقے کو جانتا ہو۔ تو اس روایت میں گویا کہ بچے کی اجازت وہ ذکر کی گئی ہے کہ سمجھدار بچہ اگرچہ وہ بالغ نہ ہو تو وہ بھی ذبح کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کے ذیل میں وذالک بالقصد، ارادے کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا بھی ہوگا اور طریقے ذبح بھی ہوگا۔ تو اس سے ضمناً وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل بعض جگہوں میں جہاں مشین سے ذبح کرتے ہیں تو وہاں ریکارڈنگ چلا دی جاتی ہے جس میں اس ریکارڈر سے بسم اللہ اللہ اکبر کی آواز آتی ہے اور دوسری طرف سے مشین اس جاندار کا گلا کاٹتی ہے۔ تو بسم اللہ ریکارڈ کر کے چلانے سے وہ جانور حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ بسم اللہ کو مشین نہیں سمجھتی۔ تو یہاں یعقل کا لفظ آیا، اذا کان یعقل التسمیۃ، تسمیہ کو سمجھتا ہو، یعنی ذبح کرنے والا اس کے دل کے اندر ایک خاص حالت میں ارادہ موجود ہو، بظاہر وہ درست نہیں ہوگا۔ اب یہاں اس کے ذیل میں ایک مسئلہ اور ذکر کیا، والاقلف والمختون سواء، اقلف اور مختون۔ تو اقلف جس کا ختنہ نہ کیا گیا ہو، تو عموماً ایسی صورت پیش آتی ہے کہ جب بعد البلوغ بڑی عمر میں آ کر لوگ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو پھر وہاں ایسی صورتیں موجود ہوتی ہیں کہ ان لوگوں کا ختنہ نہیں ہوتا۔ تو اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ختنہ کیا ہے یا نہیں کیا، تو ان کا ذبیحہ درست ہے۔ لما ذکرنا، جس کو ہم نے ذکر کیا کہ کتابی ہو یا مسلمان ہو تو ان دونوں کے ذبیحے وہ درست ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں بھی ایک جملہ منقول ہے، قال الحسن و ابراہیم لا باس بذبیحۃ الاقلف۔ تو بخاری شریف میں حدیث نمبر 5508 ہے اور اس میں یہ قول تابعی موجود ہے کہ غیر مختون کا ذبیحہ بھی حلال ہے۔ و اطلاق الکتابی ینتظم الکتابی و ذمیہ، اب متن یعنی قدوری میں اہل کتاب کو مطلق رکھا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ وہ حلال ہے۔ تب اس کے ذیل میں اور بھی چند صورتیں آ رہی تھیں، تو کہتے ہیں وہاں جو کتابی کو مطلقاً ذکر کیا تو اس کتابی کے ذیل میں ذمی بھی آ جاتا ہے، حربی بھی آتا ہے، عربی اور تغلبی، یہ چاروں قسمیں کتابی کے ذیل میں آتی ہیں۔ ذمی کون ہوتا ہے؟ جو یہود و نصارہ دارالاسلام میں ٹیکس دے کر رہتے ہوں وہ ذمی کتابی ہوتے ہیں، اور جو یہود و نصارہ دارالحرب میں رہتے ہوں وہ حربی کتابی ہوتے ہیں۔ یعنی ایک ذمی کتابی ہوا اور ایک حربی کتابی ہوا۔ عربی سے مراد یہاں پہ وہ یہود و نصارہ جو عرب میں رہتے ہوں۔ تو تغلبی، عرب میں تغلب ایک مشرک قوم تھی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جزیہ دینے کا کہا تو انہوں نے کہا ہم دگنا صدقہ دیں گے، یعنی ہم دیں گے تو صحیح ڈبل دیں گے، لیکن آپ اس کا نام صدقہ رکھیں، یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم صدقہ لے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا تھا کہ ہم تو اس کو جزیہ ہی کہیں گے، تو چاہے تم اس کا نام صدقہ رکھ لو۔ پس کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا تغلب قوم میں رہتا ہو تو وہ اہل کتاب میں سمجھا جائے گا اور اس کا ذبیحہ حلال ہوگا۔ کیوں؟ ان سب کا ذبیحہ حلال اس وجہ سے ہے کہ یہ سب توحید کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لأن شرط قیام الملتی، اس لیے کہ جو شرط ہے یعنی ذبیحہ کے حلال ہونے کے لیے شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو ذبح کرنے والا ہے وہ ملت توحید سے تعلق رکھتا ہو، چاہے اعتقاداً ہو چاہے دعواً ہو۔ تو اگر وہ شرط پائی جا رہی ہے کہ وہ اصحاب توحید کے ذیل میں کسی طریقے سے آ جاتا ہے تو
تو پھر اس کا ذبیحہ درست ہوگا۔ آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں اولاً اس بات کا تذکرہ ہوا تھا کہ شرائط ذبح میں سے پہلی شرط ملت توحید سے تعلق رکھتا ہو، یعنی اولاً وہ اللہ کو بھی مانتا ہو اور اللہ کو ایک بھی مانتا ہو۔ تو توحید سے متعلق آپ جانتے ہوں گے کہ ایک مسلمان کو 4 عقیدے رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے وہ اللہ کو موجود مانتا ہو، پھر اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہو، یہ دوسرا عقیدہ ہے، اور تیسرا عقیدہ توحید سے متعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات کمال کے ساتھ متصف مانتا ہو، اور چوتھا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کے عیب سے پاک مانتا ہو، جسے تنزیہ کہا جاتا ہے، اور سبحان کا یہی معنی ہے کہ اس کی ذات پاک ہے ہر قسم کے عیوب سے۔ قرآن پاک کی 7 صورتیں سبح یسبح سبح اسما ان الفاظ سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو توحید سے تعلق رکھتا ہو تو توحید میں یہ بنیادی چیزیں ہیں، تو ذبح کرنے والا ملت توحید پر ہو۔ اور دوسری بات ہمارے آج کے سبق میں اہم یہ آئی تھی کہ آیت مبارکہ سے کتابی کے ذبیحہ کی حلت معلوم ہوتی ہے۔ تیسری چیز یعنی صرف کتابی کے ذبیحہ کی حلت ہوگی، اہل کتاب کے علاوہ دیگر مذاہب والے جو لوگ ہیں ان کے ذبیحہ کی حلت نہیں ہوگی، اور اہل کتاب میں سے بھی وہ جو واقعتاً کتب سماویہ کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی صحیح تعلیمات اگر ان کتابوں میں اب موجود ہیں تو اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ یعنی تیسری چیز ہمارے آج کے سبق میں تسمیہ علی الذبیحہ، کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو، یعنی یہ ایک لازمی شرط ہے، اس کے بغیر وہ جانور قابل اکل نہیں ہوگا، اس کو کھایا نہیں جا سکتا۔ تو جب ملت توحید میں سے ہونا معلوم ہو گیا تو پھر اقلف اور مختون ان کے ذبیحہ میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے ذبح کرنے والا اقلف ہو یعنی بغیر ختنہ کے ہو یا مختون ہو، دونوں کا ذبیحہ درست ہے۔ کتابی کی تعریف میں کون کون داخل ہے، یعنی اہل کتاب، آسمانی کتب کو ماننے والے اہل اسلام کے نزدیک اہل کتاب کہلاتے ہیں، اور اہل کتاب سے مراد مسیحی اور یہودی ہیں جن کے پاس آسمانی صحیفے آئے، بعد میں انہوں نے ان کے اندر رد و بدل کر دیا۔ تو قرآن مجید نے ان لوگوں اور کفار میں تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ اب وہ فرق کیا ہوتا ہے کہ عام کافروں کے مقابلے میں جو اہل کتاب ہیں ان کو زیادہ مراعات اسلامی حکومت میں دی جاتی ہیں، اور ان کو بجائے ذمی کے معاہدین کے نام سے مخاطب کیا جاتا ہے، ان کو معاہدین کے نام سے خطاب کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو ان کے ساتھ کھانے کی بھی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کی نگہداشت کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ تو اسی طرح بعض لوگ پارسیوں کو بھی اہل کتاب میں شمار کرتے ہیں، یعنی محققین کی آراء مختلف زبانوں میں مختلف رہی ہیں، جیسے صابئین، تو ان کے بارے میں بھی بعض محققین کی رائے یہ تھی کہ صابئین میں سے کچھ لوگ وہ کسی آسمانی کتاب کے پڑھنے والے تھے۔ بہرحال جو آسمانی کتاب کو حق مانتا ہو، یعنی صرف آسمانی کتاب نہیں بلکہ وہ پیغمبر جن پر وہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، اگر وہ ان کتابوں کو حق مانتا ہے تو اس کو اہل کتاب کے دائرے میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ موجودہ اہل یورپ کون ہیں؟
ان کے بارے میں کیا رائے رکھنی چاہیے؟ تو ان سے متعلق محققین علماء اس وقت یہ فرماتے ہیں کہ اہل یورپ ان میں سے اکثریت اس وقت ایتھسٹ یعنی دہریے ہیں، اگرچہ دور سے سننے میں ہمیں آتا ہے کہ وہ اہل کتاب ہیں، یہود ہیں یا نصارہ ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت وہ آسمانی مذاہب سے برگشتہ ہو چکی ہے اور الحاد کے زیر اثر آ چکے ہیں، نہ نبیوں کو مانتے ہیں نہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اس لیے آج کل کے اہل کتاب کا ذبیحہ بھی درست نہیں اور ان سے نکاح بھی درست نہیں۔ ہاں واقعتاً اگر ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ایسی تحقیق سامنے آ جائے کہ وہ اپنی تعلیمات پر سختی سے کاربند ہیں اور اپنے انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور اپنی کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عملی زندگی بھی گزارتے ہیں، ان کے اندر الحاد نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی، تو پھر ان کے بارے میں اہل کتاب ہونے کا قول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔